30 سال لگے ملک کی گروتھ ریٹ کو 5.5 تک پہنچانے میں، اس نے 2.5 سال میں ختم کر کے رکھ دی. ہم ہر قسم کی اسٹریٹ پاور استعمال کریں گے. اور جو چوروں کے دور میں اکانومی کے حالات تھے وہ بہتر ہیں یا آج بہتر ہیں؟ مفتی کبھی لیجنڈ شیخ رشید کولی ہوتے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ملتان ٹی وی ایس ٹی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ام حبیبہ. ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے اور سردیوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. ناظرین، آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پنجاب صوبائی اسمبلی پی پی 211 کے رکن ہیں اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی صاحب ہیں. تو زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرواتی، ان سے ملاقات کرواتی ہوں. السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. اینی ٹائم. جی سر، سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ سیاست میں شمولیت آپ کے اپنے شوق کی بنا پر تھی یا پھر اپنے والد یوسف رضا گیلانی صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے سیاست میں شمولیت اختیار کی؟ دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ. میری سیاست میں 2 قسم کی انٹریز ہیں. پہلے نمبر پہ جب 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں اپنے والد صاحب کی وجہ سے وہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. لیکن اس الیکشن کے دوران، الیکشن سے پولنگ سے 2 دن قبل میں اغوا ہو گیا. اور جب میں واپس آیا تو پھر میرے سامنے 2 راستے تھے، یا تو میں سیاست کرتا یا تو کوئی اور کام کرتا. لیکن وہ سیکنڈ چوائس جو تھی میری دوبارہ سیاست میں آنے کی، وہ میں نے اپنا فیصلہ خود لیا. اس میں میرے پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. اور میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا تو جن لوگوں نے مجھے سیاست میں آنے سے روکا، جنہوں نے مجھے اغوا کیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، میں نے یہ دیکھا کہ عوام کی جو محبت تھی میرے ساتھ، میری غیر موجودگی میں انہوں نے مجھے اتنے ووٹ دیے، تقریباً 27-28 ہزار ووٹ میری غیر موجودگی میں مجھے ملے. تو میں نے یہ سمجھا کہ ان لوگوں کا دل مجھے نہیں توڑنا چاہیے. اور میں اگر کوئی اب اس حلقے کی عوام میرے سے محبت کرتی ہے تو میں ان کے لیے اگر جتنی بھی قربانی دے سکتا ہوں مجھے دینی چاہیے. اور میں نے پھر الیکشن کنٹیسٹ کیا 2018 کا، اور اللہ کے شکر سے کامیابی حاصل ہوئی. سر، آپ 2014 میں ملتان سے اغوا ہوئے ہیں اور افغانستان میں 2016 سے آپ کو بازیاب کروایا گیا. تو ہمارے ناظرین کو ذرا یہ تھوڑا سا مختصراً واقعہ ذرا بتا دیں کہ کیسے ہوا مختصراً. 2014 نہیں، 2013 میں اغوا ہوا. 2016 میں بازیاب ہوا. اللہ تعالیٰ، میں بس اتنے لفظوں میں ہی بیان کرنا چاہوں گا کہ جو قسمت ہوتی ہے، جو ڈیسٹنی ہوتی ہے، وہ آپ کو بڑے عجیب اور بڑے منفرد انداز میں آپ کو نظر آتی ہے. 9 مئی کو میں اغوا ہوا، 9 مئی کو ہی میں رہا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا میرا رزق لکھا ہوا تھا 3 سال کا، تو وہ پورے 3 سال میں نے اپنا رزق وہاں ختم کیا اور پھر مجھے رہائی حاصل ہوئی. تو یہ تقدیر کے اوپر جو میرا یقین ہے یہ اور پختہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور لوگوں کی اور عوام کی اور میرے گھر والوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھے دوسری زندگی دی. ملتان میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے تو اس پہ ملتان میں پابندیاں بھی لگی ہیں جلسے کے دوران، اور ریلی نکالنے پر آپ کے بھائی موسی علی گیلانی کو بھی گرفتار کیا گیا اور آپ کو بھی گرفتار کیا گیا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو علی موسیٰ گیلانی صاحب کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد میرے بھائی علی قاسم کو گرفتار کیا 3 MPO کے تحت. مجھے گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن میرے اوپر متعدد پرچے اور FIR درج کرائی گئیں. میرے بڑے بھائی عبدالقادر گیلانی صاحب کے اوپر FIR درج ہوئیں. تو یہ ان FIR سے ہم نہ پہلے کبھی گھبرائے ہیں، نہ آئندہ گھبرائیں گے. ہمیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے عوام کے حقوق کے لیے سیاسی جد و جہد کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ PDM کا بننا ایک بلیسنگ ہے عوام کے لیے، کہ عوام کے حقوق کے لیے تمام 11 جماعتیں اپوزیشن کی سنجیدہ ہو کر بیٹھی ہیں اور انہوں نے حکومت کے اوپر پریشر ڈالا ہے کہ جو 2.5 سالوں میں حکومت کی جو ناقص کارکردگی تھی ہر پہلو میں،
کسی ایک پہلو میں انہوں نے کوئی کامیابی نہیں سمیٹی، انہوں نے ہر پہلو میں، چاہے وہ اکنامک ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، چاہے وہ انفلیشن ہے، چاہے وہ کسی قسم کے بھی، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، مطلب دیکھیں کانسٹیٹیوشنل ہے، انہوں نے کوئی بہتری نہیں کی اس ملک کی. تو اس حوالے سے تمام جماعتوں کا اکٹھا ہونا میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے، اور وہ جدوجہد ہم جاری رکھیں گے جب تک ہم ملک میں صحیح معنوں میں جمہوری اقتدار ہیں وہ بحال نہیں کرتے، ہیومن رائٹس بحال نہیں کرتے، میڈیا کی آزادی صحیح معنوں میں بحال نہیں ہوتی، عوام جو غریب پس چکی ہے ان کی خوشحالی کے لیے حکومت کوئی کام نہیں کرتی، تب تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. آپ کن خاص عوامل کو مد نظر رکھتے ہو اور کس مقصد کو لے کر آپ نے پی ڈی ایم جوائن کی؟ کہ پی ڈی ایم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بنائی، اس کو تشکیل دیا، تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا، اس کے 21 نکات آپ کے سامنے ہیں. 2 مین پارٹس ہیں، ایک جو عوام کا معاشی استحصال ہو رہا ہے، اور ایک عوام کا جو جمہوری استحصال ہو رہا ہے پچھلے 2.5 سالوں سے، اس کے خلاف یہ پی ڈی ایم بنی ہے. اور یہ پی ڈی ایم تب تک چلے گی جب تک ہم اپنے جو ہمارے مقاصد ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر لیتے. حکومت آپ کی نظر میں معیشت کو کہاں لے کر کھڑی؟ حکومت معیشت کو جہاں پر لے کے کھڑی ہے وہ عوام کے سامنے ہے. جب اس عمران خان کو حکومت ملی تھی نا، میں سمجھتا ہوں یہ اتنے کوئی اناڑی کھلاڑی ہے، اتنا کوئی نالائق انسان ہے، اس کی اتنی نالائق پالیسی اکنامک ٹیم ہے. جب اس کو ملک ملا تو جو گروتھ ریٹ تھا پتہ کتنا تھا؟ 5.5% ہمارے ملک کا جی ڈی پی گروتھ تھا. آج ہمارے ملک کا جی ڈی پی گروتھ پتہ کتنا ہے؟ -0.4. یہ اکنامک فیلئر جو ڈسمل پرفارمنس ہے یہ سب کے سامنے ہے، عوام کے سامنے ہے. آپ کو پتہ ہے جب یہ حکومت اس کو ملی تھی انفلیشن کتنی تھی؟ 3.5%. آج پتہ کتنی ہے؟ 12.5%. کب تک عوام کو الو بناتے رہیں گے اور یہ کہیں گے کہ کووڈ آ گیا؟ مطلب پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی دیہات کے اندر، کیونکہ میرا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے، میرے حلقہ دیہاتی ہے، دیہات کے اندر کبھی بھی اتنی انفلیشن نہیں ہوئی. فوڈ انفلیشن کی میں بات کر رہا ہوں، مطلب آٹے کی، لوگ اپنا آٹا بناتے تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے، سبزیاں خود اگاتے تھے. آپ دیکھیں کہ سبزیوں کی قیمتوں میں اور آٹے کی قیمت میں اور چینی کی قیمت میں جو یہ مہنگائی ہوئی، اس سے تو غریب جو دیہات میں بھی رہ رہا ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. شہر والے تو ویسے ہی افیکٹ ہو رہے ہیں جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، لیکن جو دیہات میں اپنی روزی خود کما رہا تھا، اپنا اناج خود اگا رہا تھا، وہ بھی افیکٹ ہوا ہے. تو اس ناقص پالیسیز ہر فرنٹ کے اوپر عمران خان کی کے خلاف کوئی بات نہ کرے. آپ کہیں کہ نہیں یہ پہلی دفعہ آیا ہے، نہیں یہ اس کو 30 سال کا اقتدار تھا باقی جماعتوں کا اور اس کو ابھی 2.5 سال ہوئے. بھائی 30 سال لگے اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں، 30 سال لگے ملک کی گروتھ ریٹ کو 5.5 تک پہنچانے میں، اس نے 2.5 سال میں ختم کر کے رکھ دی. اب یہ چاہے کہ ہم اس کو چانس دیں، اب یہ کہیں کہ ہم ان کو اور چانس دیں. کس لیے چانس دیں؟ اور ختم کرنے کے لیے اس ملک کو. اب اس کو کوئی چانس نہیں ملنے والا اور ہم نہ چانس دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں تو ملک کا تو اتنا دیوالیہ ہو جائے گا کہ آگے آنے والی جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ 10 حکومتیں، اس کا نقصان نہیں برداشت کر سکیں گی. اگر حکومت مستعفی نہیں ہوتی اور آپ کے مطالبات نہیں مانتی تو بدلے میں آپ لانگ مارچ تو کر رہے ہیں، تو وہ کتنے دن تک آپ کے مطابق جاری رہ سکتا ہے؟ سیاست میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی. ہمیں نہیں پتا کہ ہم لانگ مارچ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. ہمارا عزم ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ جب ہم لانگ مارچ کریں گے آگے کیا ہوگا. تو فیوچر تو کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن جد و جہد پریڈکٹ ہو سکتی ہے. ہمارا عزم ہم آپ کو بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارا عزم ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم پہیہ جام کریں گے، ہم ہر قسم کی اسٹریٹ پاور استعمال کریں گے، ہم ہر قسم کی جو کانسٹیٹیوشنل ٹولز ہیں وہ بھی استعمال کریں گے، ہم نو کانفیڈنس استعمال کریں گے، ہم اپنے استعفوں کا جو آپشن ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم عوام کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہیں. یہ حکومت کا بیانیہ یہ ہے کہ اپنی کرپشن بچانا چاہتے ہیں، کرپشن کی وجہ سے اپنے استعفے دیں گے یا اپنے یہ پی ڈی ایم بنائی گئی ہے. تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا حکومت سے اور ان کے جو کرائے کے اتنے درجنوں اسپوکس مینز ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 2.5 سال تو ان کو کوئی پی ڈی ایم نہیں تھی، 2.5 سال تو اپوزیشن نے ان کو کام کرنے دیا ہے اور ہم نے ان چانس دیا ہے حکومت کو کہ وہ ڈیلیور کریں. تو آپ نے پچھلے 2.5 سالوں میں احتساب بھی کر لیا، آپ نے لیڈران کو اندر بھی کر لیا. کیا ثابت کیا؟ کہ آصف علی زرداری کے خلاف کوئی کیس ہوا؟ کوئی کسی اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی یا باقی دیگر جماعتوں کے خلاف کوئی چیز ثابت ہوئی؟ نہیں. نیب نے کیا پرفارمنس کیا ہے؟ تو آپ نے صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کیا ہے لوگوں کو. آپ نے جس شخص کو پکڑا، نام میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہ تو چلے گئے، ان کو تو آپ نے جانے دیا یا آپ ان کو روک نہیں سکے. تو یہ گورنمنٹ کی کیا مطلب کیا سٹینس ہے؟ مطلب گورنمنٹ کا کیا بیانیہ ہے کہ جس شخص کو آپ کہیں کہ میں اس کو نہیں روک سکا اور اب آپ اس کے جانے کے بعد وہ آپ اسے کہیں کہ نہیں وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ کنوکٹڈ ہے. تو وہ کنوکٹڈ تھا تو جیل میں رکھتے.
جو باقی لیڈران ہیں ان کو جیل میں رکھیں, آپ کیوں نہیں رکھتے جیل میں؟ عدالتیں اگر آزاد ہیں تو عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جائے گا, آپ ان کو اندر کریں اگر وہ کرپٹ ہیں. کرپشن کے خلاف تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائز کر رہے ہیں تمام جماعتوں کو. تو یہ بیانیہ حکومت کا فاج تمام کے سامنے آ چکا ہے, اور جو یہ عمران خان ہر تقریر میں کہتا ہے کہ یہ چور ہیں وہ چور ہیں, تو وہ چور جو تھے ان کا کچھ ثابت کیا تم نے؟ اور جو چوروں کے دور میں اکانومی کے حالات تھے وہ بہتر ہیں یا آج بہتر ہیں؟ یہ تو عمران خان تو جو اپنے آپ کو مسٹر کلین کہہ رہا ہے وہ خود سب سے بڑا چور ہے, میں سمجھتا ہوں خود سب سے بڑا کرپٹ ہے کہ اس نے آئی جی تبدیل کیا, اپنی 5 آئی جی تبدیل کر دیے, درجنوں چیف سیکرٹری تبدیل کر دیے, کرپٹ ترین لوگوں کو کی کابینہ بنائی, اپنے ساتھ الحاق کروایا ایسی جماعتوں کو جو کہ مانی ہوئی کرپٹ جماعتیں ہیں, اور مورل سٹینس لے کہ بھائی میں کرپٹ نہیں ہوں. یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ پی ڈی ایم استعفوں کی بات کرتی ہے, تو آپ نے کیا استعفیٰ جمع کروا دیا اپنا؟ جی میں نے اسی دن جس دن ہماری لیڈرشپ نے کہا تھا استعفے کا, تو میں نے اسی دن استعفیٰ جمع کرا دیا تھا. امریکی شہری سنتھیا ریچی جو کہ ایک بلاگر ہے, تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر اس نے سنگین الزامات لگائے ہیں, تو ان الزامات میں کتنی سچائی ہے؟ کیا وہ خاتون پاکستان میں موجود ہیں؟ انہوں نے جو الزامات لگائے تھے وہ ان کے اوپر سٹینڈ نہیں کرتی. انہوں نے جو الزامات لگائے عدالت میں ہم ان کے خلاف گئے, عدالت میں انہوں نے جب ان سے کہا گیا کہ آپ ثبوت پیش کریں, آپ کوئی وٹنس پروڈیوس کریں, آپ کوئی اپنا بیان پیش کریں, وہ اپنے بیان سے بار بار پیچھے ہٹتی رہیں. پھر انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب سے ایک معذرت کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا نہیں, اگر آپ ہم نے یہ اپیل بھی کی اور اپنے کورٹ سے یہ سزا کی کہ آپ ان کا نام ECL پہ رکھیں, ان کو ملک میں رہنے دیا جائے تاکہ یہ ملک سے بھاگے نہ. لیکن اگر یہ ملک سے بھاگ بھی گئیں ہم پیچھا بھی کریں گے, اور انسان سیاست عزت کے لیے کرتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گیلانی صاحب کی 40 سالہ سیاسی کیریئر کے اوپر آج تک کوئی داغ نہیں لگا اس قسم کا, تو یہ خاتون اٹھ کے آ کے کچھ گیلانی صاحب کے اوپر کوئی ایسا الزام لگائے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بدترین مخالف بھی آج تک نہیں لگا سکے, تو وہ مذاق ہے. لیکن وزارت داخلہ نے 15 روز کے لیے مطلب توسیع کی ہے, مطلب ان کے ویزے میں کہ آپ پاکستان چھوڑ کر چلی جائیں, تو اس بارے میں کیا خیال؟ میرا خیال ہے کہ وہ اگر بھاگنے کی کوشش بھی کریں گی یا ان کو بھگانے کی کوشش بھی کریں گے, ان کے جو اعلیٰ کار جن کی یہ بنی ہوئی ہیں, ہم پیچھا کریں گے. جس ملک میں جائیں گی ہم اس ملک میں ان کے خلاف کیس کریں گے. اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے T10 کے نام سے. کچھ لوگوں کے نام لوں گی, وہ سن کر آپ کے ذہن میں جو پہلا خیال آتا ہے نا وہ آپ نے بول دینا. تو کیا شروع کریں؟ بالکل ٹھیک. شیری مزاری, انٹیلیجنٹ عورت, جہانگیر ترین, بہت دیانتدار انسان ہے, نجم سیٹھی, سینئر جرنلسٹ, حسن نثار, بدتمیز آدمی ہے, شہباز شریف, اسپیڈ, طاولہ عیسیٰ خلوی, لیجنڈ, مفتی کبیر, لیجنڈ, انضمام الحق, گریٹ کیپٹن, گریٹ کرکٹر, اور میں بہت بڑا فین ہوں ان کا. آصف علی زدہ, بہت بڑے سیاسی کھلاڑی. یوسف رضا گیلانی. یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں ایک لفظ کہنا ہو اگر مجھے, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. اگر یہ نہ ہوتے پروفیشن کے حساب سے تو کیا ہونا چاہیے تھا ان کو؟ عمران خان, کرکٹر. فضل الرحمان, ایک بہت بڑے عالم دین ہوتے, شاہ محمود قریشی, ایکٹر ہوتے. حامد میر. وہ اگر حامد میر اگر صحافی نہ ہوتے نا تو میرا خیال ہے وہ کچھ بھی نہ ہوتے. ملک ریاض, ملک ریاض بزنس ٹائکون نہ ہوتے تو پٹواری بھی نہ ہوتے. خورشید شاہ, خورشید شاہ اگر سیاستدان نہ ہوتے تو وکیل ہوتے. خواجہ آصف, اگر سیاستدان نہ ہوتے تو وہ بھی ایکٹر ہوتے. شیخ رشید, شیخ رشید کولی ہوتے. افتخار ٹھاکر, افتخار ٹھاکر ان کو میں کسی اور رول میں امیجن بھی نہیں کر سکتا. ہاں پولیس والے ہوتے, آغا ماجد, وہ ایکٹر ہوتے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. جی تو ناظرین, اگلی ویڈیو میں آپ کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات کروں گی. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ حبیبہ کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.